بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 18 جنوری سال 2022 اور آج منگل کا دن۔ اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا آغاز ہو چکا ہے۔ خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات نواز ہیں کہ ہم آپ کی بے شک بے شک۔ خبروں کا آغاز کریں۔ دادا جی ایک یا چند یونٹس کے بل لوگوں کے ہزاروں روپے آ رہے ہیں، یہ پچھلے مطلب ایڈجسٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، وہ تو کمال ہو رہا ہے، لیکن یار ایک اور بڑی خبر ہوئی ہے۔ جس دن سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آزاد ہوا ہے جی، ابھی حالانکہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لیکن اس نے حرکتیں پہلے ہی شروع فرما دی ہیں۔ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر وہ قانون بنے گا نا، تو اس کے مطابق انہوں نے لینڈ روٹ کے ذریعے جتنی پاکستان کی برآمدات ہو رہی ہیں ان کے اوپر لائن پھیر دی ہے، اور کہا ہے کہ جو امریکن حکومت کا ادارہ ہے، ایک ان کا ادارہ ہے، میں ویلاگ کروں گا، اس میں پوری ڈیٹیل بیان کروں گا، اس سے اجازت لی جائے۔ اچھا وہ جی، بزنس مین پٹ رہے نے کہ امریکن حکومت کا وہ ادارہ صرف امریکن کمپنیوں کو اجازت دینے کا ہے، کے لیے بنایا گیا ہے، کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ بیرون ملک کی کمپنیوں کو اجازت نہیں دیتا کہ ایران جس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنا مال گزار کے اگلے ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت لمحہ موجود میں پاکستان کی $300 ملین سے زائد کی برآمدات صرف ہوتی ہیں ایران کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اس کی زمین سے، اور درآمدات کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ ایل پی جی بھی ہماری ایران کے ذریعے آتی ہے سینٹرل ایشیا سے، اور مطلب ہم 3 ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ترکمانستان، آذربائیجان اور ترکی کو ہم خیری میری ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں، چلو یہ ڈیٹیل پھر بتائیں گے، لیکن یار تو سیدھا ہی سن امریکہ دی کلونی بنا دیتا ہی ہے کی نہ آیا دا گورنر اسٹیٹ بینک لانتی دا، انہیں سیدھا ہی کہہ دیتا ہے کہ پائن امریکہ کو جا کے اجازت لینی پڑے گی تو پھر آپ اس رستے سے بھیج سکتے ہیں۔ اور لینڈ روٹ، اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کم از کم $3.5 بلین کی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ افغانستان کو ہے، اینڈ بیونڈ، اوکے، اور وہ بھی لینڈ کے ذریعے ہے۔ اس نے لینڈ روٹ کے ذریعے ہونے والی تمام برآمدات کو، وہ کوئی فارم ای اور آئی ہوتا ہے، اس سے مشروط کر دیا ہے، نہیں وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بہت اچھا کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا سر، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھو سر، وڈے سر، سلوٹ، کیا تسی امریکی ایجنڈا امپوز کر رہے ہو سر؟ کمال ہو گیا، گکھڑ تو اٹھ کے کیا امریکی ایجنڈا تسی امپوز کیتا ہے سر؟ واہ 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 واہ، کمال ہو گیا سر، کمال ہو گیا۔ داجی میری ایک سجیشن ہے، ہاں تھولا جی نہیں، اگر اتنی ہی غلامی کرنی ہے تو سیدھا ہم امریکی یار، لیکن پھر سانو امریکہ نے ویزے بھی دلوا دے، پاسپورٹ امریکی دیں، کرنسی ڈالر ہو۔ آج کل 30 لاکھ ریٹ چل رہا ہے یار امریکی ویزے دا، ہے تو میرا مطلب سیدھا ویزا صرف تواڈے پتر واسطے ہی ہے، وہی جا کے 99 کمپنیاں کھول سکدا اتنے 18 سال دی عمر دے، 16 سال دی عمر، 12 سال دی عمر، 4 سال دی عمر، ٹھیک ہے، وہی کھول سکتے ہیں، آسم باجوے دے پتر ہی کھول سکتے ہیں، وہ ساڈے بھی بچے جان یار غریباں نے۔ 54 ریاستیں ہیں نا امریکہ کی، ہاں اگر نہیں 51 یا 52 جتنے، تنزن کہا جاتا ہے کہ 52ویں ریاست پاکستان ہے۔ تو دادا جی 52ویں سے قرار دے دیں، پاسپورٹ بھی وہی، ڈالر بھی وہی، گھومنا پھرنا دنیا میں وہی، جس طرح ویسٹ انڈیز ہے، جزائر غرب الہند۔ سر سلوٹ کریں گے، آپ کی آئندہ نسلوں کو سلوٹ کریں گے، کر دیں سر، ٹھیک ہے نا؟ ایمان نال جا کے وہ فاتحہ پڑھ کے آواں گا اتنے، کدھر؟ وہ ایک دریا دے نا تو ایک پنڈ ہے گا، اگے چلو، زمین مانے گا، اگے چلو، اگے چلو، نہیں وہ ایڈا وڈا کام کرن گے امت مسلمہ واسطے تو کر آواں گے نا، میں ولاگ کروں گا اس کے اوپر، ایسے ہی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ اچھا پنوتی چیک کریں ذرا، کیسا کمال پنوتی ہے، لعنت پئی۔ سینٹ کی پروسیڈنگ کے دوران حماد اظہر نے یہ بتایا کہ 18 کنویں کھودے گئے جہاں سے کوئی تیل اور گیس نہیں ملا۔ لعنت جو پئی ہوئی ہے اس ملک دے اوتے، حماد اظہر تیری شکل دے وچ تے کی ملنا سی اتوں؟ جناب کی شکل کے اندر مجسم لعنت موجود ہے، بلکہ جدی پشتی جو لعنت ہے وہ موجود ہے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی، تو کیا ملنا تھا 18 کنووں میں سے؟
ہاں 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 وہیکل جو یہاں پہ غیر ملکی آتے ہیں اور وہ اپنے گاڑیاں ساتھ لاتے ہیں اور گاڑیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں، مطلب خبر کی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اوور اسٹے ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کو وہ لے جانے کی اجازت کے لیے کابینہ نے اسپیشلی رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ 2 سال کا جو انہوں نے بائنگ جو ہے وہ کی ہے، اس کا ڈیٹا فراہم کیا جائے تاکہ کابینہ کی جو یہ تیل کی شارٹیج کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ اس کے اوپر کوئی رائے قائم کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہاں لو جناب، ایک نیا سیکشن انٹروڈیوس کروایا گیا ہے انکم ٹیکس لا کے اندر فنانس بل کے ذریعے، جس کے تحت گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام کے خلاف ان کے غلط اقدامات کے نتیجے میں کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ پلانکی میں کیسے؟ جیسے جولائی میں آرڈر پلیس کرنا تھا LNG کا جو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اکتوبر میں جب پلیس کرنے کی کوشش کی گئی تو $5.5 والی بلکہ $2 والی LNG جو تھی وہ $32 کے اوپر مل رہی تھی اور سپلائر بھاگ گیا، جی ٹینڈر کیا گیا، وہ بڈ سبمٹ کر کے بھاگ گیا۔ اسے کہا گیا کہ ہم تیری نا وہ ضبط کر لیں گے، جو سیکیورٹی تم نے جمع کرائی تھی انہوں نے کہا کار لو، ٹھیک ہے، اور پھر حکومت نے کابینہ نے خصوصی اجازت کے ذریعے اس کی سیکورٹی بھی واپس چکا دی اس کو۔ جی اس کا مطلب ڈرامہ کار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ملی۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا جس کی وجہ سے اس قوم کو کم از کم $2.5 سے $3 بلین کی ٹھک گئی، 500-550 ارب روپے کی ٹھک گئی۔ 1 ارب کے لیے دھکے کھا رہے ہیں دنیا میں، یہ $500 ارب کی ٹھک گئی اس قوم کو۔ لیکن اس بنیاد کے اوپر نہ آپ حماد اظہر کے اوپر کوئی مقدمہ چلا سکیں گے یا اس کی پوچھ تاچھ کر سکیں گے۔ پوچھ گچھ ہوتی ہے، ویسے کوئی لوگ پوچھ تاچھ کہتے ہیں، کوئی پوچھ گوچھ کہتے ہیں، نہیں، پوچھ گچھ ہوتی ہے جو ہم نے پڑھا ہوا، نہ اس کی پوچھ گچھ کر سکیں گے نہ اس کو ایسے انگلی بھی لگا سکیں گے۔ ڈارس کے ابے نے اتنی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے، ہاں لو جناب، حکومت نے حاتم طائی کی قبر کے اوپر جو ہے وہ برہنہ ڈانس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا جی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے 99 پیسے فی یونٹ ایوریج پاور ٹیرف کے اندر کمی کی کابینہ نے اپروول دے دی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ہی خوش نہیں ہونے دینا تمہانوں، ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آئندہ جون تک گیس کی قیمت میں سٹیپ بائی سٹیپ 30% اضافہ کر دیا جائے۔ اچھا، مطلب ہر مہینے 5% اضافہ کرتے جائیں، ہر مہینے 5% اضافہ کرتے جائیں، لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ منہ کے پردے نچتے ہیں اور پھر آپ کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، آپ کے والدین کو، ٹھیک ہے، پھر ان کا سارا شجرہ سب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کا، تو لہٰذا 5% ہر مہینے کے حساب سے۔ جی اچھا، یہ کس بندے کی ایڈوائز ہے؟ میں اس بندے کو بھی ڈانتا ہوں، دسنا میں کوئی نہیں ہے جس بندے نے ایڈوائز دیتی، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا تھا میرے سامنے، میں چونکہ عینی شاہد ہوں تو وہ ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو بتا رہا تھا، تو اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جب تیل کی قیمت نیچے آئے تو تیل کی قیمتیں کم نہ کیا کریں، کیونکہ آپ جب 4 روپے نیچے کرتے ہیں تو اس کا کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب آپ 5 روپے بڑھاتے ہیں تو اس پہ آپ کی مدر سسٹر 1 ہوتی ہے، تو لہذا تیل کی قیمت کم ہی نہ کیا کریں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو؟ یہ ہوگا کوئی تابش گور کی طرح کا بندہ ہے؟ نہیں، تابش گور کا نہیں ہے، ایک اور بندہ ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ IMF کا ہم نے پروجیکشنز پڑھی، ورلڈ بینک کی پڑھی، اب UN بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ 3.9%، 3.4، 3.9 اور 4.3 حکومت کا کلیم۔ یہ 5% کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، یہ 5% والی باتیں کون کر رہا ہے؟ حکومت کہتی ہے نا 5%، مزمل اسلم کہا رہا ہے، وہ کہتا ہے 5%، وہ کہتا ہے بڑی گروتھ ہے، دنیا کی گروتھ نیگیٹو میں جا رہی ہے، ہم اوپر جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ اندھا آدمی ڈیٹا لے کے آتا ہے یار، ویسے ہی مان سے اسی ڈیٹے کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم بات ساتھ والے سے پوچھتے ہیں یار یہ یہی مطلب ہے؟ وہ کہتا ہاں یہی مطلب۔ پھر ہم خبر لکھنے والے کو فون کرتے ہیں، بہن تھوڑا یہی مطلب ہے؟ وہ کہتا ہاں یہی مطلب ہے، لیکن مزمل اسلم اس میں سے نیا ایک جھوٹ تلاش کے لاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں کمال ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہنا، میں نے صرف اس کی ٹویٹ
ری ٹویٹ کرتے جائیں تاکہ متعلقہ لوگوں تک پہنچے اور وہ پھر آئے اچھی بات یہ وہ پھر اس کا نا چلغوزہ جو ہے نا وہ پھوڑے وہ بیٹھا ہوا جو میڈیا کے اوپر چلغوزے نہیں کہہ رہا ہوتا, جی جی لوگوں کو بتا رہا ہوتا میں امیر آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز کے پاؤں چاٹ کے میں وہاں سے نوکری چلی گئی تھی, عمران خان نے مجھے نوکری دی ہے تو اب میں امیر آدمی ہوں, چلغوزے کھا سکتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, اگلے ہفتے پہنچ رہا جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان والا بل سینٹ سے نہیں پہنچا جی, ٹھیک ہے, تو انہیں پر بھی کاٹ لے, اندازہ کرو یار. نہیں پر نہیں, وائس رائے والی حرکتیں شروع کر دی. ٹھیک ہے دادا جی روپی اسٹیبل ہو گیا, ہاں روپی اسٹیبل کافی دنوں سے اوپر نیچے اتنا زیادہ نہیں ہوا, 176 177 ایریا میں وہ اسٹیبل ہے. یونیلیور نے کہا ہے کہ اچھا میرے اتنا ایک یوتھیا چڑھ گئے. اچھا جی, ٹھیک ہے, وہ کہتا جی ہم نے ہر سال نا 12 ارب ڈالر جو ہے 12 ارب ڈالر, اچھا جی, وہ فوراً لون ادا کیا. اچھا جی, میں کہا اتھے ہی ٹھہر, کتنے 12 ارب ڈالر. گل سننے والی ہے, خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے یوتھیاں کا منہ بننا ہے وہ ضرور سنن. بھائی جان پاکستان کی سالانہ ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 24-25 ارب ڈالر. میں نے کہا جی نہیں, اس دفعہ جا رہی ہے 32 ارب ڈالر کی ایوریج کے اوپر, ہم 32 لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو 34 لگاؤ جی. کتنی؟ 34. اور ریمیٹنسز کتنی ہیں؟ وہ بھی 30 کے آس پاس ٹچ کریں گی. ٹھیک ہے چلیں جی, ہم وہ کر لیتے ہیں, وہ بھی 34 کر لیتے ہیں جی, ٹھیک ہے, 35 کر لو جی, کتنی ہو گئی؟ تقریباً 70 ہو گئی, ہاں جی, 69 ہو گئی, 70 کر لو جی. پاکستان کی اس دفعہ کی درآمدات کتنی ہے؟ 96 بلین ڈالر کا انسا کراس کریں گے, 100 کی باتیں ہو رہی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ 82 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوں گی, ہم حکومت کا فگر لیتے ہیں. جھوٹ بول رہی ہے ویسے, وہ صرف لئی ہے نا تھوڑے ہی فگر سے گل کر لینا جی. 82 تو 70 اور 82 کا فرق کتنا ہے؟ 12 ارب ڈالر کا, 12 ارب ڈالر کا فرق آیا. ہر سال حکومت جو ہے اس 12 ارب ڈالر کو میٹ کرنے کے لیے اتنا ہی لون لیتی ہے. 3 سال میں 93 ارب ڈالر, انہوں نے نہیں 96 ارب ڈالر. میں کہا چلو 96 تو اٹھا لو, تو اس وقت 130 نہیں جی 130 نہیں 122 پہ. میں کہا اوکے آپ کی بات, 96 سے 122 کا سفر 22 اور 4 26 ارب ڈالر 27 کر لو جی, 9 تیا 27 ہر سال 9 ارب ڈالر 9 ارب ڈالر جو ہے آپ قرضہ لیتے ہیں اور یوں ٹریڈ بیلنس کرتے ہیں. تو پائن یہ 12 ارب ڈالر, میرا مطلب ہے میرے منہ چو نکل گیا سی ہوتے. اگر 12 ارب ڈالر آپ واپس کرتے ہیں تو 9 ارب ڈالر کون سا کتا چاٹ جاتا ہے؟ پوری بات کیا کرے رہا. نہیں بھائی ہانڈی کدھر گئی؟ 12 ارب ڈالر تسی کتھوں کڈے اے تے دسو نا پہلے. گل جی جی جی, گل آپ نے بہت محتاط ڈیٹا لیا, فرق اس سے زیادہ ہے. میں تو بھائی جان ان کی بات کو لے رہا ہوں نا جو وہ کلیم کر رہے ہیں, لمحہ موجود میں جو کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سارا فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. تو پائے نا 12 ارب ڈالر لائے کتوں نے تسی جڑے ادا کیتے, ٹھیک ہے. مطلب سوال بنتا ہے نا کہ دیکھو ٹریڈ والا ڈیٹا پورا تواڈے مطابق جو تسی کہیا سی وہی مان لینے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ ہے, بلکہ اسی تو 1-2 ارب ڈالر ودا کے مان لینے ہیں, مان لیا ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اس پہ کم ڈیٹا, اس سے کم ڈیٹا ہے. اور جو ٹریڈ کا باقی بیلنس تھا وہ آپ نے بیلنس کر لیا لون لے کے, تو 12 ارب ڈالر کتوں دیتا ہے؟ کچھ الٹا سیدھا بولے نا بینک آف انگلینڈ مگر چڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ ان کی خواہش ہے پاکستان کو فائنینشیل بینکرنسی کی طرف لے کے جانے کی, اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور چنگا سیاڑا بیڑا بندہ ہی اپنے والوں جی, ٹھیک ہے. ہاں, اور امریکن فیڈ ویسے ہی بیٹھا ہوا اور ہے. یہ مطلب یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا کہ جو اس وقت جب ڈبل ڈیفیسٹ جو تھا نا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ بہت خطرناک تھا. آج کل ماشاءاللہ اس سے زیادہ ہوا ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ حلال ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ اس طرح کی پارٹیاں ہیں, ایماندار ہے. تو گمراہی پھیلانے والے لوگوں کا منہ توڑنے کے لیے میں نے کہا آپ کو ایک عدد نسخہ عرض کر دیتا ہوں, ٹھیک جی, ٹھیک ہو گیا. منی بجٹ پاس ہونے کے بعد جو تباہی مچی اس میں ادویات اور گاڑیوں کی قیمتیں چھوٹی گاڑی کی قیمت 800 سی سی 1000 سی سی کی بڑھ گئی. یونیلیور کہتا ہے کہ وہ گلیسکو سمتھ کلائن کا جو کنزیومر گڈز آرم ہے وہ بائی کرے گا, وہ بائی کرنا چاہتا ہے. اچھا, انٹینٹ, جی ٹھیک ہے. اچھا جی,
اس وقت پاکستان میں ہزاروں ٹن کوکنگ آئل اور گھی جو ہے وہ ایران سے سمگل کیا جا رہا ہے علاقائی تجارت کے کور کے نیچے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں دادا جی. جی ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے منی بجٹ وہ چونکہ نافذ العمل ہو گیا ہے تو اس کے جو شاکس ہیں وہ آ رہے ہیں اور تمام جو سیکٹرز ہیں وہاں سے تھوڑی تھوڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ چیزیں. بس میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی, یہ آپ بھی کہیں گے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیوں دادا جی, تھوڑا سا تو بس نہیں تھوڑا سا بھی نہیں گھبرانا. آپ تو ایسے 28 یا 30 کو یار 28-29 کو IMF کے ساتھ وہ ہے نا, وہ بھی ہے. مجھے ایک دعوت نامہ بھی آیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 28-29 کا جی, کہ وڈی پارٹی نے کیا کو آ کے میرے نال ٹکر شکر کھاؤ, بڑیاں خبر آئی ہوئی ہیں. ساڈے کول پیسے کوئی نہیں گڈی چ پٹرول پوان جو گے. چلو اپنا جڑا ہوندا نا سلسلہ آیا والا کہ اس مہینے دے نہیں نا آیا جی پیسے یوٹیوب والے, وہ آتا ہے تو پھر ہم حاضری دینے کے بارے میں پلاننگ مانیٹری پالیسی بھی آ رہی ہے. 24 کو مانیٹری پالیسی, یہ تو مہینے کے آخر میں نہیں ہوتی تھی. اچھا انہوں نے 15 نہیں 21 دن کے بعد کہ 15 دن کے بعد, نہیں دادا جی پہلے 6 ہوتی تھی ہر 2 مہینے کے بعد, اب 45 دن کے بعد 8 ہوا کریں گے سال میں. اب ہر 45ویں دن ہوگی اور 8 ہوا کریں گی سال میں. تو یہ پہلا اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ مانیٹری پالیسی 24 آ رہی ہے. جی, جو ہاف ایئر ریمیٹنس ہے وہ $15.8 بلین. ٹھیک ہے. سامعین اکرام, میں نے کل کے پروگرام میں یا آج کے پروگرام میں میرا خیال آپ سے شروع میں ایک بات کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. نہیں, وہ پاکستان سے جو ہونے والی بائی لینڈ برآمدات ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان سے ہونے والی بائی لینڈ جو برآمدات ہیں ان کو آپ نے برآمدات شو نہیں کرنے دیا نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہو کہتا ہے یہ برآمدات نہیں ہے, تو یہ پیسہ پھر آنا تو ہے نا, چیز تو گئی ہے. تو وہ آپ دبئی کے رستے, ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ دبئی میں LC کھولے گا, اس کمپنی کے ساتھ مال ادھر سے بھیجے گا اور ادھر سے پیسے لے آئے گا, اس کو ریمیٹنسز میں شمار کیا جائے گا. اس وقت پچھلے کم از کم 21 سالوں کی بدترین ترسیلات زر ہو رہی ہیں دبئی سے اور سعودی عرب سے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کرونا کے درمیان بہت سارے لوگوں کی جابز ختم ہوئی ہیں اور وہ واپس آئے ہیں یا آگے کسی ملک کو چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر کنٹری وائز ڈیٹا دیکھیں تو ریمیٹنسز خاص طور پہ گلف پینسولا سے زیادہ بڑی آتی ہے نا مقدار ہمارے پاس. عرب پینسولا سے منیمم ہوتی جا رہی ہے, کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم اوورال ڈیٹا دیکھیں, یعنی کہ وہی گل بھلا کیڑی جی یونٹ میں 3 استعمال کیتے نے, بل میرا 2800 آ گیا. اے کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ ادھر بھی یہی ہو رہا ہے کہ یار سعودی عرب سے بھی پیسے کم آئے ہیں, UAE سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, ہر سال ہر مہینے کم ہوتے جا رہے ہیں, قطر سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل بڑھتا جا رہا ہے. IT کہ یہ جو ہمارے بچے, ہمارا یوٹیوب کے پیسے ریمیٹنسز میں آتے ہیں سر, حالانکہ ہم IT سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا IT کے ہیڈ کے اندر شمار ہونا چاہیے کہ انہوں نے IT سروسز ایکسپورٹ کیے ہیں تو اس میں پیسے آئے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, نہیں وہ ریمیٹنسز میں آ رہے ہیں اور ریمیٹنسز والا ٹیکس ان پہ لگ رہا ہے. اگر وہ ارننگ میں شو ہو جائے تو اس کے اوپر جو ایگزمپشنز ملی ہوئی ہیں, اس کے اوپر جو انسینٹیوز ملے ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. لیکن نہیں, ٹیکس الگ سے دیتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر لوکل ٹیکس بھی ہم پہ لگتا ہے. 2% جو ٹیکس ہوتا ہے ریمیٹنسز کے اوپر لگا دیا سرکار نے. اچھا نہیں, IT سروسز کی ایکسپورٹ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ہم سے لے رہے ہیں 2% فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ. جی ٹھیک ہے, وہ بھی ہم سے لے رہے ہیں, لیکن شمار اس کو ریمیٹنسز میں کری جا رہے ہیں کیونکہ ریمیٹنسز کے نام کے اوپر انہوں نے اوورسیز کے ایک مخصوص گروپ کو, ایک مخصوص نقطۂ نظر کے حامل, نظریے کے حامل گروپ کو فائدہ پہنچانا ہے. تو رضا باکر اپنے اس گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا بددیانتی کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, دادا تو دیکھے جی, ہم تو پوائنٹ آؤٹ کریں. پچھلے میں نے خبر پڑھی, اس کی اپڈیٹ آ گئی ہے, اس لیے فوراً وہ بھی پڑھتا ہوں. گلیکسو سمتھ کلائن نے یونیلیور کی £50 بلین کی جو پیشکش ہے مسترد کر دیا. 50 بلین پاؤنڈ کی؟ جی جی, گلیکسو انٹرنیشنل کمپنی ہے. نہیں, گلیکسو نے 50 بلین پاؤنڈ
نہیں یار میرا خیال ہے دادا جی پاؤنڈ یار اتنے خبر دیکھی روئٹر رائٹرز نیچے آئی یار یہ ہماری خبر نہیں ہے یہ انٹرنیشنل خبر ہے تو پہلی خبر بھی میں نے انٹرنیشنل میں سمجھا پاکستان کے حوالے سے بات پاکستان کو کون پوچھتا ہے جانے دے دادا جی جی چائنا کی جو اکانومی ہے وہ 8% پہ گرو کی 2021 میں لیکن جو وائرس ہے اس کا خطرات ابھی بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں یار انڈیا کی اکانومی کتنے % پہ گرو کر رہی ہے ذرا مجھے دکھائیں میں ذرا چیک کر لیتا ہوں یہ 2022 کا نا ان کا سال مارچ میں شروع ہوتا ہے آئی تھنک جی ڈی پی گروتھ 2021 جی ڈی پی گروتھ میں یس یہ 2020 اور 2021 میں ان کی جو گروتھ ہے وہ 9.5% رہی ہے 9.5% والی گروتھ کے ملک کو جی 630 بلین والے 9.5 بلین 9.5% جی ڈی پی گروتھ کے حامل ملک کو 3.4 والا کہہ رہا ہے یہ ترقی کرنا ہی تو ساڑھے نال ذرا آرام نال رہا کر جی 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 جس کے 630 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بندے کا ہم نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے اسی ایسا نہیں کو حماقت کر سکنے مائی باپ یعنی کہ انڈیا کو محیط یوسف کہہ رہا ہے کہ ترقی شرقی کرنی تو ساڑھے نال بنا کے رکھ کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے یار کیسے بوزنے پہ مسلط ہو گئی یار میں مطلب ٹھیک ہے کوئی جوڑ ہے ایویں بلا وجہ خام یار کوئی گل ہے ویسے کرنا لی یہ بالکل مجھے بچپن میں لطیفہ یاد آ گیا چوہے کا بچہ ہاتھی کو کہتا ہے باہر نکل میں نے دیکھنا تو میری نکر پہن کے تو نہیں نہ آ رہا جی جی ٹائم ختم ہو گیا یار ویسے محیط یوسف حد ہے یار تیرے انکل کے باعث تیرا فلوک لگ گیا تیرا اور رضا باکر دونوں کا انکل کے باعث فلوک لگ گیا اور انکل جب جائیں گے تو تم جیسے تحفے بھی ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ 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 شاید قوم کی جان چھوٹ جائے تم لوگوں سے یار کیا باتیں کرتے ہو یار یار ہم سے اپنی ہنسی برداشت نہیں ہوتی جن کے بارے میں کرتے ہو وہ بیٹھ کے کیا کیا نہیں ہنستے ہوں گے تمہارے اوپر لیکن جناب یوتھیے کا ایک بڑا ٹیلنٹ ہوتا وہ کانفیڈنٹ ہے جھوٹ بکے جو منہ میں آئے بکے لیکن کانفیڈنس سے بکتا ہے اور یوتھیے کا منہ توڑنے کے لیے آپ کو پھر دادا پوتا شو سننا چاہیے اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دادا جی بہت شکریہ ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتا شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔